السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے میں اپنے سامعین کرام کو پیشگی عید کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید کے لیے کب نکلنا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نہا دھو کر، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبیریں پکارتے ہوئے جلد سے جلد اپنے گھر سے جائیں۔ ایسا نہ ہو ادھر نماز ہو رہی اور ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہوں، نہیں، ہم پہلے سے جا کر کے عیدگاہ میں بیٹھیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں۔ تکبیرات پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبیرات پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی بشارت؟ آپ نے فرمایا جنت کی بشارت۔ اللہ اکبر۔ تکبیرات آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیے، راستوں میں بھی پڑھیے، اور عیدگاہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں واپسی میں راستہ بدل کے آئیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس راستے سے گئے، یہاں کی رحمتیں آپ نے وصول کر لیں، دوسرے راستے سے واپس آ رہے ہیں، وہاں کی رحمتیں بھی آپ کو میسر آ رہی ہیں۔ وہاں جا کر کے آپ نے کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھنی، تکبیرات پڑھتے رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عیدگاہ میں پہلے نماز پڑھائی ہے، 2 رکعتیں، اور پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں۔ یہ کتب احادیث کے اندر بکثرت موجود ہے، بلکہ ہمارے بعض علماء احناف جو بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ دور کے مولویوں نے پتہ نہیں دین اپنے ہی بزرگوں سے بھی لے کر کے کس طرح سے بدل دیا۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ وہاں نماز جماعت سے ادا کریں گے اور نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ دیا ہے، عید کا، نماز سے پہلے نہیں دیا۔ جو لوگ نماز کے بعد دیتے ہیں ان کے پاس قطعی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ خلفائے راشدین سے، بلکہ وہی ہے کہ اپنی فقہ، اپنا مائنڈ، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے فتوے دے کر کے اور دین کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ سنیں گے اور خطبہ سننے کے بعد پھر آپ دعا میں شریک ہوں گے۔ اس دعا کے بارے میں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مسلمان عورتوں تم سب کی سب جاؤ گی عیدگاہ میں نماز کے لیے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن خواتین کو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی وہ کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی جائیں اور مصلی گاہ سے وہ پیچھے ہو کر کے بیٹھیں، جب دعا ہو تو اس دعا کے اندر شریک ہوں۔ یہاں تک آپ نے فرمایا جس کے پاس چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے، یعنی اس وقت تو چادریں استعمال ہوتی تھی نا، اب چادریں بھی اور برقع بھی، جس کے پاس یہ اوڑھن نہیں ہے وہ اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے جائے، لیکن وہ عیدگاہ میں ضرور جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو اور مسلمان ایمان والی تمام عورتیں ساری کی ساری میدان میں آ کر کے نماز پڑھا کرتی تھیں عید کی، لہذا مسلمان خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے۔ اور جب دعا کریں، وہ عورتیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ پیچھے الگ سے بیٹھیں گی، جب دعا ہو رہی ہو اس دعا میں شریک ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے اور دعا کی خصوصیت بھی ہے کہ وہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کی۔ جب آپ گھر واپس آ گئے
ظاہری بات ہے جب آپ عیدگاہ میں گئے تھے کچھ کھا پی کر کے نہیں گئے تھے، یہ سنت ہے۔ جب واپس آ جائیں اپنی قربانی کر لیں، یہ چونکہ عید الاضحیٰ ہے، اپنی قربانی کر لیں تو اس کا گوشت آپ استعمال کریں، کلیجی پہلے استعمال کر لیں، بہت ہی اچھا ہے۔ یا اس قربانی کا، اور دیکھا آپ نے قصائی نہیں مل رہا ہے اور بھوک لگ رہی ہے، کچھ اور کھا لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس نبی کی اس ادا کے اوپر عمل کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ آپ عیدگاہ سے واپس آ گئے، نماز تو آپ نے پڑھ لی، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب باقی نمازیں ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ آپ کے ہڑپ ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عیدگاہ میں تو آپ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو گئے تھے، اور اب جو ہے باقی جو فرض نمازیں ہیں ان فرض نمازوں میں کوتاہی ہو تو عید کی نماز بھی کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے فرض نمازوں کے اندر کوتاہی نہ آنے دیں، اور کثرت سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، مختلف الفاظ آتے ہیں تکبیرات کے، وہ آپ کثرت سے پڑھتے رہیے۔